ہم نے امی ابو سے کہا کہ ہم نے اپنا روم اوپر شفٹ کر لیا ہے، اب ہم وہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اوپر والے فلور کا اگر سیڑھیوں والا ڈور بند کر دو تو وہ بالکل سیپریٹ ہو جاتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہم اوپر والے فلور کو سیکیور کر کے پڑے رہتے تھے دن رات۔ امی اور ابو کا اس طرح ویسے بھی آنا نہیں ہوتا تھا، اور آتے بھی تو ڈور کلوز ہوتا تھا۔ کومل باجی کا چہرہ مجھ سے ملاقات کے بعد یوں کھل گیا تھا کہ اب مجھے ڈر رہنے لگا تھا کہ کہیں امی ابو کو شک ہی نہ ہو جائے کہ ان کی بیٹی نہار منہ اور رات سوتے ہوئے کیا گل کھلا رہی ہے، اور وہ بھی اپنے بھائی سے۔ انہی دنوں میں ایک رات جب کومل باجی اور میں آزادی سے سو رہے تھے تو میری آنکھ کھلی۔ پانی کی بوتل خالی پڑی تھی۔ اوپر والے فریج میں دیکھا تو وہاں بھی پانی نہ تھا۔ میں نیچے پانی لینے آیا تو دیکھا کہ امی اور ابو کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے بھی کافی دن ہو گئے تھے ان کی خبر لیے، اس لیے میں دوبارہ باہر نکلا اور ان کے روم کے بیک سائڈ سے اس پرانی جگہ پر چڑھ کر اندر جھانکا۔ اندر امی ابو دونوں بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ امی ابو سے، آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ یہ عمر کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر آپ تو ٹینشن بھی بہت لیتے ہیں۔ آپ کی یہ کمزوری ڈپریشن کی وجہ سے ہے، اپنا علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ ابو، رضیہ بیگم، کوئی رات ایسی ہے کہ جس میں اس موضوع پر بات نہ ہو؟ دیکھو، آج میں تمہیں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، یہ میرا آج بھی اتنا ہی ہے جتنا شادی کی پہلی رات کو تھا، اور باقی جہاں تک اٹھنے کا سوال ہے تو تمہیں دیکھ کر اٹھ بھی جاتا ہے تو جاگ کر تر پھر جاتا ہے۔ اس لیے پلیز یوں روز روز لیکچرز مت دیا کرو۔ امی، میں جانتی تھی کہ آپ یہی کہو گے۔ مجھ سے دل بھر گیا نا، رات بھر گھر بھی نہیں آتے، یقیناً غیر عورتوں کے ساتھ۔ ابو، ہاں ہاں، دل بھر گیا ہے تم سے، اور میرا بس چلے تو یہاں آؤں ہی نہ، تمہیں بھی تو کم پڑ جاتا ہوں نا، تو جاؤ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ اس عمر میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے اتنی بھوک چڑھی ہے تو بے شک باہر جا کر منہ کالا کر لیا کرو۔ امی یہ سن کر رونے لگی اور ابو ٹیبل لیمپ بند کر کے دوسری سائڈ پر کروٹ لے کر سو گئے۔ میں یہ جانتا تھا کہ ابو اچھی طرح جانتے ہیں کہ امی میں باہر جانے کی، یہ کام کرنے کی ہمت نہیں، لیکن ابو یہ نہیں جانتے تھے کہ کسی طرح ان کی بیٹی نے اپنی طلب میں اتنا بڑا فیصلہ لیا، اور کس طرح ایک مشرقی عورت اگر بغاوت پر اتر آئے تو پورے خاندان کا ستیہ ناش کر سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کا گھر سے باہر کسی کے ساتھ چکر، وہ کسی مرد کے ساتھ حالت غیر میں پکڑی جائے یا کالا منہ کرتی پھرے۔ مجھے اپنی آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ سب جانتے ہوئے کہ امی کسی جذبات دباؤ سے گزر رہی ہے اور میں اس کی بیٹی کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ میں اس حقیقت سے واقف تو پہلے کا تھا، لیکن کومل باجی کے جوانی کے نشے نے سب بھلا دیا تھا۔ خیر، دیر آمد درست آمد۔ مجھے اب ایک بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا ہونے کا فرض بھی نبھانا تھا۔ رات نیند بھی جیسے تیسے آئی۔ صبح جاگا تو کافی پریشان تھا۔ کومل باجی حسب معمول صبح صبح میری خدمت میں مگن تھی۔ وہ روز صبح جا کر صاحب سے گپ شپ کرتی اور میں صاحب کو پکڑ کر کسی پتلے کی طرح اور اپنی وائس ٹون چینج کر کے جواب دیتا۔ یہ میری بہن کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ کومل باجی، بھائی، پتہ ہے شادی کے بعد سب عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں، لیکن میں موٹی نہیں ہونا چاہتی، اور اگر ہوئی نہ تو اس کے قصوروار تم ہوگے۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا۔ کومل باجی، مجھے ایزی مت لینا، یہ جو تم روز روز صبح صبح جاتی ہو نا، ساری کسر نکال دوں گی۔ میں کوئی معمولی عورت نہیں۔ کومل باجی صاحب جی سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ کیوں، تم کیا سیٹیاں بجاتی ہو؟ سیٹیاں تو نہیں، لیکن اس بانسری کو بہت اچھے سے بجاتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کومل باجی اوپر اٹھ کر میرے سینے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی اور بولی، بھیا، اب جھوٹ مت بولنا، یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ کسی بات پر بہت پریشان ہوں۔ وہ بات کیا ہے، خود ہی بتا دو۔ کومل باجی سے میری سچویشن بھانپ لینے کے بعد کچھ بھی چھپانا بیکار تھا، لہٰذا میں نے اسے سب سچ سچ بتا دیا، اور میں امی کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا وہ بھی بتا دیا۔ کومل باجی، بھیا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں کوئی سوتن برداشت نہیں کروں گی۔ میں، دیکھو باجی، وہ ہماری ماں ہے۔ کومل باجی، کوئی بھی ہو بھیا، میں اپنا سوگ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، اپنی ماں کے ساتھ بھی نہیں۔ میں، کومل بولو مت، تم سے بھی میں نے تمہاری خوشی کے لیے کیا تھا، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی کبھی۔ کومل باجی، اوہ، تو آپ نے مجھ سے اپنا مقصد لیا تھا، میں تو سمجھی تھی آپ مجھ سے پیار کرتے ہو۔ کومل باجی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور آواز بھی بدل سی گئی۔ لڑکیوں کی کمی نہیں، میں سمجھتی رہی کہ آپ کی محبت ہے، لیکن آپ نے تو مجھ پر ترس کھا کے میری ضرورت پوری کی تھی۔ خوب نیکی کی آپ نے، مسٹر عثمان۔
تمہیں پتا ہے کیا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ اٹھا کر میرے منہ پہ مارا اور اپنے کپڑے ہاتھ میں پکڑے بیڈ سے باہر چلی گئی۔ سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا۔ میں ماں کو بھی ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا، اور کومل باجی کی ناراضگی بھی قابل قبول نہ تھی۔ کومل باجی اب میرے ساتھ نہیں سوتی تھی، سونا تو دور کی بات، وہ بات کرنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے، امی کو بھی ہماری ناراضگی کا آئیڈیا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یونیورسٹی اوپن ہوئی، کومل باجی پہلے میرے ساتھ جاتی تھی، اب اسے یا اس کی دوست پک کرتی یا وہ اپنے چھوٹی والی گاڑی لے جاتی۔ ایک دن مجھے یونیورسٹی میں امی کا فون آیا، کہنے لگی آج کومل باجی اپنے دوست کے ساتھ یونیورسٹی گئی تھی، لیکن واپسی پر اس کی دوست کی گاڑی نہیں آئے گی، اس لیے تمہیں اسے اور اس کی دوست کو گھر ڈراپ کرنا ہے۔ میں نے اوکے کہا اور پھر میں کومل باجی کی یونیورسٹی پہنچا، اسے اور نشا اور ہینا کو پک کیا۔ جب اس کی دوستوں کو ان کے گھر چھوڑ دیا، پھر کومل باجی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے لائٹ بلو شلوار قمیض پہنی تھی، دوپٹہ نہایت صفائی سے سینے اور سر پر لیا تھا۔ میں، کومل باجی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کومل باجی اوکے، آئس کریم پارلر پر گاڑی روکنا۔ میں نے گاڑی روکی، ہم اندر گئے اور جیسے ہی میں آئس کریم کا آرڈر دینے لگا، کومل باجی مجھے منع کر دیا اور پھر کہا رکو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ لڑکے کاؤنٹر پر پیسے دے کر واپس جا رہے تھے، 3 لڑکے ابھی کاؤنٹر پر ہی تھے کہ کومل باجی نے بیٹھے بیٹھے ایک لڑکے کو نہایت پھنسانے والی اسمائل پاس کی۔ وہ لڑکا کچھ دیر ٹھہر کے ہمارے پاس سے گزرا اور چٹک کومل باجی کے سامنے رکھ کر چل دیا۔ اس میں یقیناً اس نے اپنا نمبر لکھا ہوگا۔ یہ دیکھ کر میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں فوراً اٹھا جا کر اس لڑکے سے جھگڑا کروں، آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو لان مارنے کی۔ میں جیسے ہی اٹھا، کومل باجی بولی کومل باجی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے غیرت مند بھائی، یہ تو صرف ٹیلر ہے۔ کیا کہا تھا تم نے، تمہیں لڑکیوں کی کمی نہیں؟ دیکھو تمہاری بہن کا کیا مقام ہے، میں تو بھرے شہر میں جس لڑکے پہ ہاتھ رکھ دوں وہی میرا ہو جائے۔ میں خوب پچھتا رہا، اس وقت غصے میں بڑا بول تو بیٹھا، لیکن اب احساس ہوا کہ مجھے آج کی عورت کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ اب بات کومل باجی کے کورٹ میں تھی اور میرے پاس سرنڈر کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں، کومل باجی آئی ایم سوری، مجھے آپ سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہارا جذباتی ہونا جائز ہے، لیکن تم بھی ذرا اس بات کو سمجھو، آپ کی کچھ ضروریات نے ہمارے درمیان اس رشتے کو جنم دیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ امی کی وہی ضروریات ایک مدت سے پوری نہیں ہو رہی تو کیا آپ کے دل میں کوئی درد نہیں ہوگا؟ آپ کو تو میری مدد کرنی چاہیے اپنی ماں کو سکھ دینے کے لیے۔ یقیناً کریں گی باجی، اگر امی کی جگہ ابو کو اس سب کی ضرورت ہوتی تو میری خواہش ہوتی کہ آپ اپنا بیٹی ہونے کا فرض نبھاؤ۔ ڈیئر، آپ میرے لیے ہمیشہ ہر ایک سے بڑھ کر ہو، پلیز اپنے بھائی کو معاف کر دو، اپنے تو آخر اپنے بھائی ہوتے ہیں نا۔ اور جہاں تک سہاگ شیرنے کی بات ہے تو ڈیئر، نہ یہ آپ کی اجازت کے بغیر ممکن ہے، نہ آپ کی مدد کے بغیر، اس لیے آپ اگر منع کر دو تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن ایک پل کے لیے خود کو اپنی ماں کی جگہ رکھ کر سوچو کہ آپ تکبر کا شکار نہیں کیا، آپ کے بھائی پہ حق ہے تو ایک ماں کا اپنے بیٹے پہ بھی حق ہے۔ میری یہ ایموشنل بلیک میلنگ کا کام کر گئی اور کومل باجی میرا ہاتھ تھام کر بولے ڈونٹ وری بھیا، جیسے آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہوا ہے، مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ امی تو ہماری بھی ہے، ان کی خوشی میں میری خوشی ہے، میں خود اپنے سوتن کو اپنے گھر بیاہ کر لاؤں گی۔ ختم شدہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ فل ناول لینا ہے ہم سے تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو بالکل ہی نہایت سستے ریٹ میں دیا جائے گا۔ شکریہ۔